نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور قریب تھا کہ یہ کافر لوگ آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیتے۔ عن الذی اوحینا الیک، اس وحی کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے۔ لتفتری علینا غیرہ، کہ نتیجے میں آپ ہمارے خلاف اس بات کے علاوہ کوئی بات بنا کر پیش کر دیتے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگ آپ کو دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے۔ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو جاتے۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور اگر ایسا ہوتا بالفرض تو ہم آپ کو دنیاوی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے، وضعف الممات، اور مرنے کے بعد بھی دگنا عذاب دیتے۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے جو اصل مقصد ہے کہ یہ تعلیمات لوگوں تک جو پہنچائی جائیں گی اور جو پہنچی ہیں، اس میں لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کے قانون کی اہمیت، اللہ رب العالمین کے حکموں کی اہمیت سامنے آئے، اور کسی کی بھی زندگی میں اعمال ضروری ہیں، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے، قوم سے متعلق ہے، تو وہ قبیلہ، قوم، وہ مقام اور مرتبہ اس کو فائدہ نہیں دے گا اگر اعمال میں اس کی کمی ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی بسر کی ہے۔ اور یہ آیات اس بات کی بھی نشاندہی کر رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین کا جو اختیار ہے اور اللہ رب العالمین کی جو قدرت تامہ ہے، وہ کس قدر حاوی ہے اس کائنات کے ذرے ذرے سے لے کر تمام اللہ کے محبوب جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی علماء، صلحاء، محدثین، فقہاء، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، حتیٰ کہ امام الانبیاء والمرسلین حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین کا اختیار، قدرت اور توفیق وہ کس قدر شامل حال ہے اور اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ آیات صرف ترجمہ پڑھنے سے ہی سمجھ میں آ رہی ہیں، یہ ساری باتیں، اور ان آیات میں صرف یہی بات سمجھانا مقصود ہے، امت کو یہی درس دینا مقصود ہے کہ اللہ رب العالمین کا اختیار کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی توفیق شامل حال ہو، اس کی اہمیت کیا ہے، اسی بات کا درس مقصد ہے۔ اب میں عرض کر دیتا ہوں، جو پہلی آیت ہے اس کا ترجمہ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں کہ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ ایسا قریب تھا کہ جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، یہ لوگ آپ کو اس وحی کے حوالے سے آزمائش میں ڈال دیتے، فتنے میں مبتلا کر دیتے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرًا، تاکہ آپ اس وحی کو چھوڑ کر کوئی اور بات ایسی کرتے جو ہم نے کہی نہیں ہے،
جو ہم نے آپ کو پیغام دے کر بھیجا نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا کہ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا، تاکہ آپ ہم پر افترا باندھ لیتے۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر ایسا ہوتا تو وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طائف کے جو مشرکین تھے ان کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آ کر انہوں نے کچھ شرائط رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ بھئی یہ ہماری کچھ شرطیں ہیں، اگر آپ ان شرطوں کو مان لیں تو پھر ہم ایمان لانے کو تیار ہیں، ہم ان تمام باتوں سے برات کا اعلان کرنے کو تیار ہیں، کچھ شرائط ہیں ہماری۔ یہ وہی مضمون ہے جو آگے 29 پارے میں اللہ نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنْ فَيُدْهِنُونَ، ان کی تمنا اور حسرت یہ ہے، یہ چاہتے یہ ہیں کہ کچھ آپ ڈھیلے پڑ جائیں، کچھ وہ ڈھیلے پڑ جائیں، کچھ لو کچھ دو کی پالیسی وہ چل جائے تو پھر یہ لوگ خوش ہیں۔ چنانچہ وہ کیا تھا، وہ وفد نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرائط رکھی ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ آپ ہمیں دیگر جو ہمارے قریش کے قبائل ہیں ان کے مقابلے میں بھی ہمیں ایک واضح برتری اور فوقیت عطا کریں۔ ٹھیک ہے، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ آپ جو ہماری جو وادی ہے، یہ طائف کی وادی ہے، اس کو آپ وہ تعبیر کریں کہ یہ بھی حرم کا حصہ ہے، یہ بھی حرم کی طرح ہے، جو اشرف اور جو فضیلت اور جو مرتبہ اللہ نے حرم کو دیا ہے وہ اس وادی کو بھی ملنا چاہیے۔ اچھا، اور کیا شرائط ہے؟ اور شرائط یہ ہے کہ ہم نماز نہیں ادا کریں گے، نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے، یہ بھی ہماری شرط ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے شرائط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ بھئی یہ ہماری شرائط، اور بھی شرائط تھیں کہ ان شرائط پر اگر آپ پورا اترتے ہیں، اور ان میں سے شرط یہ بھی تھی کہ ہم اپنے بتوں کو خود نہیں توڑیں گے، ہم ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کریں گے، اور پھر اس طریقے سے یہ جو بت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ٹھیک ہے تم نہیں کرو گے کوئی اور کر دے گا، تم نہیں کرتے اگر، تو اس طرح کی انہوں نے کچھ شرائط پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ۔ اب دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ ٹھیک ہے آپ نماز نہ پڑھیں، اور نماز اگر اللہ کی طرف سے فرض ہے جو کہ یقیناً ہے، اور اس زمانے میں اگر فرض ہو چکی تھی اور پھر اللہ کے نبی یہ فرماتے کہ ٹھیک ہے آپ نماز نہ پڑھیں، تو ایک فرض کا ایک امت کے ایک حصے کے بارے میں انکار لازم آتا۔ اچھا، اگر آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتے ٹھیک ہے آپ روزہ نہ رکھو، زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے آپ زکوٰۃ نہ دو، تو یہ دین میں ایک طرح سے تحریف ہو جاتی ہے، دین کو بدلنا لازم آتا، جس کو اللہ نے فرمایا لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ جو بات ہم نے کہی نہیں ہے وہ بات اگر آپ کہہ دیتے تو مطلب آپ ہم پر افترا باندھ رہے ہوتے، آپ ہم پر بہتان لگا رہے ہوتے، اور ان لوگوں کی خواہش یہ تھی لَيَفْتِنُونَكَ کہ یہ ایسا کر گزرے۔ تو اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ اگر آپ ایسا کر لیتے اتخذوک خلیلا، تو وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہر حال میں ہر قیمت پر دوست بنانا ضروری نہیں ہوا کرتا، ہر قیمت پر یہ میرا دوست بن ہی جائے یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اب یہاں پر بھی وہ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بننے کو تیار تھے، لیکن شرائط کیا تھی کہ آپ اس بات میں تخفیف کریں، نرمی کریں، اس کو پھیر دیں، تو پھر ہم تیار ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا لولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، یہ اللہ کی توفیق ہے جس کا میں تذکرہ کیا، یہ اللہ کی مدد کی بات ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کی دستگیری کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی ہدایت دینے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کیسے انسان کا ہاتھ پکڑتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ توفیق اپنی شامل حال کرتا ہے بندوں کے۔ ہمیں لولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، یہ ساری چیزیں بالفرض والمحال ہے، ایسا ہوا نہیں۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ حبیب کریم اگر بالفرض ایسا ہو جاتا، یہ امت کو سمجھایا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ جو ہم 4-5 اعمال کر کے سمجھتے ہیں نا کہ وہ بڑا تیر مار دیا ہے، وہ تیر مارنا نہیں ہے۔ لولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو آپ بھی ان کی طرف کچھ مائل ہو ہی جاتے، لیکن ہم نے کیا رکھا آپ کو؟ ثابت قدم رکھ۔ لولا ان ثبتناک، اگر ثابت قدم نہ رکھتے
لیکن اللہ نے آپ کو ثابت قدم رکھا، آپ کی دستگیری کی، اللہ رب العالمین نے آپ کی مدد کی۔ یہ وہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، یہ اللہ رب العالمین کی وہ قدرت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی وہ توفیق ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنی آیات میں ارشاد فرمایا۔ ہر موقع پہ انسان کو وہ دعا مانگنی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے مواقع پہ دعا مانگی ہے کہ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ مجھے آنکھ جھپکنے کی مقدار کے برابر لمحہ بھر کے لیے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ اللہم لا تکلنی الی نفسی، کیونکہ نفس تو ہے ہی ایسا، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے بارے میں فرما رہے، جبکہ ان کے نفس کے اندر ایسی چیزیں تھی نہیں، ان کو تو 4 مرتبہ شک صدر ہوا، اس کو پاک صاف اور مرزہ کر دیا گیا، ہر طرح کی چیز اس میں سے نکال کے ایک طرف کر دی گئی، ایسے برے خیالات کا وہاں پہ کوئی آمد ہی نہیں ہے، کوئی مقام اور مرتبہ وہاں پہ نہیں ہے، تو ہم پھر کہاں کھڑے ہیں؟ تو ہمیں یہ دعا مانگنی ہے جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ کرتے تھے، اللہم اصلح لی شأنی کلہ، اے اللہ میں سارے کام سنوار دے، بنا دے سارے کام، لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک آنکھ جھپکنے کی بقدر لمحہ بھر کے لیے مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، اپنی مدد شامل حال رکھ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم میں رکھتے تو معاملہ یوں ہو جاتا، اذا لذقناک ضیف الحیات و ضیف الممات، اگر ایسا ہوتا، بالفرض اگر ایسا ہوتا، اذقناک ضیف الحیات و ضیف الممات، ہم آپ کو دنیا میں بھی دوہرا عذاب دیتے، مرنے کے بعد بھی دوہرے عذاب میں گرفتار کرتے، ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر آپ ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے۔ یہ آیت کا مفہوم، یہ ترجمہ کس قدر واضح کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد کوئی شخص یہ کہے مجھے فلاں بچا لے گا، فلاں میری مدد کر دے گا، فلاں جو ہے میرا بیڑا پار کر دے گا، فلاں مجھے یہ کر دے گا، فلاں مجھے وہ کر دے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نافرمانی بالفرض آپ نافرمانی کا ارتکاب کرتے تو ہم یوں معاملات کرتے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کا جتنا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے اس کی ذمہ داری بھی اس قدر ہی زیادہ ہے۔ جس کو ایک دین کا علم نہیں ہے وہ نافرمانی کرتا ہے، وہ بھی اگرچہ اچھی بات نہیں ہے اور اس کو قیامت کے دن جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک شخص جانتے بوجھتے پھر غلط کام کرتا ہے اور زیادتیاں کرتا ہے، اس کا جو وبال ہے وہ ذرا سخت ہونے والا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے اس طرح کے معاملات کر رہا ہے۔ تو جو جتنا اللہ کا قرب رکھتا ہے، جتنا اللہ کا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے اللہ کے ہاں، اس کی آزمائشیں بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کندن زیادہ بنا سکتا ہے، اس کے ساتھ اپنے اس طریقے سے معاملات کرتا ہے، کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی جو عام لوگوں کے مباح کام ہوتے ہیں وہ نیک لوگوں کی غلطیاں شمار ہوتی ہیں، نیک لوگوں کا مقام اور مرتبہ الگ ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرما رہے کہ میرے حکموں کی پیروی کرنا، میرے حکموں کو لے کے چلنا یہ ضروری ہے۔ اس کے مقابلے میں دین میں کوئی انحراف نہیں ہو سکتا کہ اس میں انسان یہ کہے کہ اچھا میں یوں کر لیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم صل وسلم على رسول النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔